اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ جلدی جلدی آ جائیں یوٹیوب پر، پورا بیان سنیں۔ میرا فیس بک پیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی میرے بیان وغیرہ آتے ہیں، اور ٹک ٹاک انسٹاگرام پر بھی میرا چینل ہے، سب منور کے نام سے ہیں۔ تو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں پلیز، دین کے کام میں میری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت تندرستی دے، سلامت رکھیں، آپ کو ہر برائی سے بچائے۔ اس وقت میرا بیان کا موضوع ہے، قرآن کی آیتیں بھی میں بتا رہی ہوں، شان نزول بھی بتا رہی ہوں، اور اس وقت جو سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اور ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، اور قرآن کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، قرآن کے احکام کو، حدیثوں کو کے احکام کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، اور بہت واویلا مچایا جا رہا ہے۔ تو شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین، ویوزر، کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ ابھی حال ہی میں اسی ہفتے کے اندر بلوچستان کے علاقے کے اندر کاری کے اندر ایک مرد ایک عورت کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ ایک عشق کی داستان بھی ہے، محبت کی داستان بھی ہے، اور یہ شرم کا مقام بھی ہے، یعنی بانو اور احسان کی کہانی۔ یہ دو قبیلے ہیں بلوچستان میں، جو بانو ہے زیرہ ساتک قبیلے کی ہیں، اور جو مرد ہے احسان وہ کسی اور قبیلے کا ہے۔ دو قبیلے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے علاقوں میں رہتے بھی ہیں۔ تو احسان جو ہے بانو کا پڑوسی ہے، نیبر ہے۔ بانو ایک شادی شدہ خاتون ہے، تقریباً 19-20 سال شادی کو ہو گئے ہیں، یہ 40 سالہ تقریباً خاتون ہے، اور اس کے 5 بچے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا 16 سال کا ہے، اور سب سے چھوٹی بیٹی شاید 2 سال کی ہے، کم و بیش۔ یہ 16 سال سے لے کر یہ اس دن کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنی عمر کے ہوں گے، 2-2, 3-3 سال کا وقفہ ہوگا ان کا نا، ان بچوں کا نا۔ تو یہ کہانی یوزر عشق اور محبت کی کہانی ہے۔ تو عشق و محبت ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ عشق و محبت وہ جائز ہے، ماں باپ اولاد سے کرے، اولاد ماں باپ سے کرے، بیوی شوہر سے کرے، شوہر بیوی سے کرے، رشتہ داروں سے کرے، لیکن نامحرموں سے یہ ناجائز ہے، کیونکہ پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر خاص کر جو ڈکیٹر قسم کے ہوتے ہیں، سخت روایات ہوتی ہیں، پردے کے احکامات ہوتے ہیں، قرآن پہ چلنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ آج بھلے ایک پکڑ لیا آپ نے، ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا جس نے قتل کیا، کل کو پھر ہوگا یہ۔ تو اس کے اندر میں سوشل میڈیا میں اتنا شور ہو رہا ہے، لیکن میں جو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہوا ہے صحیح کیا گیا ہے۔ یہ قتل کیونکہ حکومت نہیں کرتی، قاضی نہیں کرتا، کیا قاضی سزا دیتی؟ نہیں دیتی۔ یہ آئے دن ہی تو معاملات بڑھتے جا رہے ہیں نا، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، عورتیں بھاگ رہی ہیں، مرد غیر عورتوں سے شادیاں کر رہے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں معاملہ یہ تھا، جوان نہیں تھے، چلو جوان ہوتے تو کچھ صورت قتل کی نہیں نکلتی، کیونکہ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہے، دینی چینل ہے، میں قرآن سے بات کرتی ہوں۔ آپ قرآن اٹھا لیں، قرآن میں پہلے سورہ نساء آئے گی، پھر جو 3 سپارے میں، اور پھر سورہ نور آئے گی۔ سورہ نساء اور سورہ نور میں پورے احکام کھول کر بیان کیے گئے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 16 اور سورہ نور میں آیت نمبر 2، اس میں رجم کے، سنسار کے، حد زنا کے، کوڑوں کے سب سزائیں ہیں۔ تو ہم قرآن سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا، تو قرآن میں ہے، آپ کھولیں، میں صاف آپ کو آیتیں بتا رہی ہوں، پھر ترجمہ نکالیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرماتا ہے کہ جو زنا کرے تو اس پر حد قائم کرو، اس کی سزا 100 کوڑیں۔ اچھا یہ کس کی ہے؟ یہ غیر محسن کی، محسن اور غیر محسن ایک اصطلاح ہے عربی کی، یعنی وہ جو کنوارا ہو، جس نے کبھی اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو، تو اس سے اگر گناہ سرزد ہو جائے، زنا سرزد ہو جائے۔ زنا کا کیا ہے کہ پہلے تو 4 گواہ ہوں، عاقل، باقل، بالغ، مسلمان۔ عورت کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی، بالغ، متقی، پرہیزگار گواہی دیں کہ ہم نے ان کو زنا کرتے دیکھا ہے، وہ مانی جائے گی۔ یا پھر وہ خود اقرار کرے، کون؟ زانی یا زانیہ، کہ ہاں
یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر اب ان پر حد قائم ہوگی۔ جس نے کبھی اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی ہے، وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، آزاد رہی ہے، تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اچھا، جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے۔ رجم و سنسار کے اتنے پتھر مارے جائیں اس کو کہ وہ ختم ہو جائے، جان نکل جائے اس کی۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طرح کوئی نام تھا، ان سے زنا سرد ہو گیا تو ان کو رجم کیا گیا۔ ایک صحابیہ آئیں، یا رسول اللہ، ایک خاتون آئیں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے۔ اس نے اقرار کیا نا، یہاں کوئی 4 گواہ دیکھنے والے نہیں، اس نے خود نے اقرار کر لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ پہلے بچہ پیدا کرو، اور اس کا حق ہے اس کو دنیا میں آنا تو پھر آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا پھر وہ آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ پلاؤ، اس کا حق ادا کرو، پھر آنا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا، کھانے پینے لگا، پھر آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رجم کا، سنسار کا حکم دیا، اور اس کو اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے پھر اس کے بارے میں باتیں بنائی، اس کی بدکاری کے بارے میں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تنبیہ کی، ڈانٹ پلائی کہ اب تم اس کو بدکار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے اپنی سزا پا لی دنیا میں، اور مجھے امید اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کرے گا۔ اس نے معافی بھی مانگ لی، سزا بھی پا لی، اور اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کو میں جنت کے اعلیٰ درجات میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مفہوم میں عرض کر دوں، اس صحابیہ کی، اس عورت کی جو تھی، اب میں بھی زانیہ نہیں کہہ سکتی نا اس کو، کیونکہ اب وہ زانیہ نہیں رہی، اس نے اپنی سزا پا لی دنیا کے اندر۔ پتھروں سے مارنا آسان بات ہے، کوئی پتھر سر پہ لگتا ہے، کوئی کس ہڈی پہ لگتا ہے، کوئی کہاں لگتا ہے، اور پھر وہ لہو لہان ہو کر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اور اس سزا کو سورہ نور میں فرمایا گیا ہے، آپ دیکھ لیں، کہ لوگوں کے مجمع کے سامنے سزا دی جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور آئندہ ایسا گناہ نہ کریں۔ تو انہوں نے صحیح کیا کہ لوگوں کے سامنے سزا دی، بانوں کو اور اس کو احسان کو غلط نہیں کیا، اور غیرت کے نام پہ کیا۔ دوسری بات ہے دونوں شادی شدہ تھے، دونوں نے غلط کیا تھا، ایک نے دونوں نے جو ہے، اس ماں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، ادھر سے اس نے بیوی بچوں کو چھوڑا، 2 گھر تباہ ویسے بھی ہو رہے تھے، 2 گھر تباہ، بچے اور وغیرہ، تو یہ ناجائز تھا، حرام تھا، گناہ تھا، اور پہلے بھی کئی دفعہ اچھا ان کو تنبیہ بھی کی ہے۔ جو کہا ہے نا کہ قاضی سمجھائے گا، تنبیہ کرے گا، تو ان کا جو قاضی تھا شہباز نامی، شہریار جو بھی نامی ان کا جو جرگے کا سردار تھا، اس نے بلا کر ان کو سمجھایا بھی، اس بانو ساتق زئی قبیلے کی جو تھی، بانو نامی خاتون کو بھی سمجھایا، ان کو بھی سمجھایا، تنبیہ کی کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرنا۔ پہلے بھی 1-2 مرتبہ جا چکے تھے، اور یہ 2-3 مرتبہ ہو چکا تھا، اب ہوا تو ظاہر ہے کہ جب یہ اس کے ساتھ 2-3 ماہ رہی ہے، 2 ماہ جتنے ماہ بھی، تو کیا زنا نہیں ہوگا؟ ایک تو اس کے شوہر نے طلاق نہیں دی تو کسی دوسرے شخص سے تعلقات قائم نہیں کر سکتی، شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ طلاق نہ دے، عدت نہ کرے۔ یہ اسلامی احکام بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ عدت کے بعد وہ 3 ماہ کے بعد وہ دوسرا نکاح کرنے کی اس کا اختیار ہوگا۔ ایک تو دیکھو شوہر نے طلاق نہیں دی، پھر اس نے اپنے 5 بچوں کو چھوڑا۔ یہ عشق اور محبت میں یہ الف لیلوی کہانیاں ہیں، اس کے اندر گھر برباد کیا، اور سوشل میڈیا پر خود کی بھی ہنسی اڑائی، گھر والوں کی بھی۔ اب اس کی وجہ سے جو اس کا بھائی قاتل بنا، اور جرگے کا فیصلہ وہ سب کو پکڑا گیا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں نہ کریں، حرام کاری نہ کریں، وقت پہ شادی کر دیں، اور شادی شدہ کو تو کرنا نہیں چاہیے نا۔ اور پڑوسی جس میں جو زنا پڑوسی کرے، پڑوسی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے اپنے عذاب کو حلال کر لیتا ہے، اور اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں، یہ اس کی حدیثوں میں ہے کہ جس قوم میں زنا ہو، جس بستی میں زنا ہو، تو وہ قحط اور رشوت ہو تو قحط سالی بھر اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جس بستی میں زنا ہو، جو نیبر، جو پڑوسی زنا کرے، تو جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے۔ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور جو ہے اس بستی کو لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بستی والے میں جب عذاب ہوگا، وہ اپنی بچیوں کو بچائیں گے تاکہ دوبارہ نہ کرے، کوئی اور نہ کرے۔ تو انہوں نے بالکل صحیح کیا، ہیومن رائٹ نہیں ہے، کیا رائٹ تھا اس کا؟ شادی شدہ تھی،
دونوں شادی شدہ تھے، اپنی خواہش اپنی جو ہے اپنے زندگی کے ساتھی سے پوری کرتے. اس کے پاس بھی بیوی تھی، اس کے پاس بھی شوہر تھا، بچے تھے، ان میں دل لگاتے. انہوں نے بچوں کا بھی نہیں سوچا. دونوں مرد تو چلو کرتے ہیں، مرد کو تو اختیار ہے 2 3 4 شادی کا. عورت کو کہاں سے اختیار آ گیا کہ شوہر نے طلاق نہیں دی، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ محبت کے اندر. یہ کون سی محبت، اندھی محبت ہے جو خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہیں، جو نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں. اور پھر کاروکاری کی رسم پروان چڑھتی ہے. تو میں اس کی مذمت کر رہی ہوں. میں قرآن کے احکام آپ کو بتا رہی ہوں کہ جگہ جگہ آپ سورہ نور کی آیت نمبر 2 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 15 16 نکال لیں، وہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. اب سوشل میڈیا ہے، اب عورتوں کے حقوق کی بات آ رہی ہے. یہ نہیں پتہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا اس عورت نے غلط کیا ہے. یہ بھی تو بولیں کہ اس عورت نے غلط کیا ہے، ہمت پیدا کریں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. 2 مر گئے نا، ٹھیک ہے، چلو اس کا تو باپ ہے، بانوں کا تو بچوں کا، وہ تو روٹی دوسری شادی بھی کر لے گا، بچوں کو پال بھی لے گا. ایک 16 سال کا بیٹا ہے، کچھ وہ کما لے گا. لیکن اس کے جو احسان کے بچے ہیں وہ کس کے منہ لگیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ روٹی کو ترس جائے، ہو سکتا ہے اس کی بیوی پہ لوگ گندی نظریں رکھیں، اس کی بیوی کو غلام بنا لیا جائے، بچوں کو غلام بنا لیا جائے، پتہ نہیں کیا کیا سلوک ہو. پیچھے کا بھی دیکھیں نا معاملات آپ لوگ. بس سوشل میڈیا پہ شور ہو گیا، ایک گولی، بس ایک گولی. تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے خنجر سے نہیں مارنا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، جیسے کہ پتھروں سے، خنجروں سے، چھری سے نہیں مارنا، گولی سے مارنا. پتہ تو چل گیا. اب ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے قبیلے میں سخت جب ان کو کہہ دیا گیا تھا آئندہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، اب یہ حرکت نہیں ہونا چاہیے. اپنے دل پر جبر رکھتے، برداشت رکھتے، اپنا بھی تماشا بنوایا، خاندان کا، علاقے کا اور گھر والوں کا، سب کا تماشا بنا لیا، اور پیچھے بچوں کو روتا ہوا چھوڑ دیا. دونوں کے بچے رل گئے، دونوں کے بچے، ایک کی ماں گئی، ایک کا باپ گیا. اب ان کو کون دے گا ماں کی محبت؟ کیا جو ہے بانوں کی جگہ دوسری بیوی آئے گی، وہ سمجھے گی کیا حقیقی محبت دے گی؟ اور کیا وہ اگر دوسری شادی کر لیتی احسان کی بیوی، اس کے بچوں کو دیا جائے گا پیار و محبت؟ وہ سمجھیں گے. لیکن ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ کوئی اچھا نعم البدل مل جائے. میری دعا ہے کہ بانوں کی جگہ بانوں کے بچوں کو اچھی ماں مل جائے، اور احسان کی بیوی کو اچھا شوہر مل جائے جو اس کا صاحبان بنے، اس کے بچوں کا جو ہے رکھوالا بنے، اس کے بچوں کو باپ بن کر پالے. یہ 2 گھر اجڑ گئے. کس میں؟ عشق مزاجی میں، ناجائز حرام محبت میں، گناہ عظیم میں. یہ دونوں نے گناہ عظیم کیا جس کی سزا پائی. اور میں اس کو غلط نہیں کہہ رہی، کاروکاری کو یہ جو ہے ان کا صحیح ہے جو قرآن میں ہے. تو ہاں ناجائز کسی کو قتل کرتے ہیں کہ نہیں کیا، یا کوئی بس ایسے مل لیے، کوئی کسی کو دیکھ لیا کھیتوں میں، کوئی پارکوں میں ملتے ہوئے پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں، تو نہیں، وہ غلط ہے نا. وہ موقع دینا چاہیے ان کو. آج کل نوجوان طبقہ ہے، سوشل میڈیا کا طبقہ ہے، محبتیں عام ہو رہی ہیں، چاہنے جانے کی جو ہے امنگیں جو ہے پروان چڑھتی ہیں دلوں میں، اور کہ کوئی ہمیں بھی چاہے، کوئی ہمیں بھی گفٹ دے، کوئی ہمیں بھی سرپرائز دے، کوئی ہمارے بھی حسن کی تعریف کرے. تو وہاں نہیں کرنا چاہیے، وہاں تھوڑا موقع دینا چاہیے. بلکہ میں تو ان ماں باپ کو کہتی ہوں، چاہے وہ جو ہے یہ کاروکاری والے کرتے ہیں سندھ میں، پنجاب میں جو علاقے، وہ اپنے بچوں کی خود پسند سے شادی کر دے، خاندان نہ دیکھیں اور اسٹیٹس نہ دیکھیں. اگر بیٹا بیٹی کہنے راضی ہے اور صحیح ہے، مسلمان ہے، تو پہلے سمجھائیں. اگر آپ کو نہیں صحیح لگتا، نہیں مانے تو عزت سے ان کی شادی کر دیں کہ آپ ذمہ دار ہو. بیٹے کو بھی کہیں، بیٹی کو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کر رہے ہو، آپ ذمہ دار ہو. اور گھر کے دروازے بھی نہ بند کریں. اولاد ہے آپ کی، ان کا حق ہے پسند کی شادی کرنا، ان کا یہ حق ہے. یہ شریعت انہیں حق دیتی ہے، آپ نہیں دیتے، شریعت انہیں حق دیتی ہے کہ اپنی زندگی کا ساتھی خود چنیں. ہاں اچھا برا ماں باپ سمجھا سکتے ہیں، سرپرست سمجھا سکتے ہیں، نہیں مانے ان کے حال میں چھوڑ کر اپنی موجودگی میں خوشی سے ان کا نکاح کروا کر اور اپنی دہلیز سے ان کو رخصت کریں، تاکہ نہ یہ کاروکاری نہ ہو، بدنامیاں نہ ہو، آپ کی بھی پگڑیاں نہ اچھالی جائے. بیان تو کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن بس اللہ کرے اتر جائے میرے دل میں بات، اور آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے.